الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ خانقاہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کی جانب سے درس حدیث کا باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور اب قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اس خانقاہ سے درس قرآن سیریز کا بھی آغاز ہو رہا ہے، جس کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن مجید کے بنیادی باتیں، اس کے نام کے تعلق سے، اس کے نام کی معنویت کے تعلق سے، اور اس کے عربی کلام کے مناسبت کے تعلق سے، اس کے موضوع کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کرتا ہوں۔ اولاً تو ہم اس کے نام کی بات کریں تو دنیا میں ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے جس سے وہ کتاب جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب، اس کا بھی ایک معروف نام قرآن ہے، جس کے حوالے سے یہ دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید یہ وہ واحد کتاب ہے کہ جس کا نام اس کتاب پر پورا کا پورا صادق آتا ہے۔ دنیا کا ہر مصنف اپنی کتاب کا کوئی نہ کوئی نام رکھ ہی لیتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام اس کتاب پر اتنا مکمل صادق آتا ہو کہ یہ کہا جا سکے کہ اس کتاب کے اس نام سے زیادہ کوئی نام اس کتاب پر صادق نہیں آ سکتا۔ یہ بات صرف اور صرف قرآن مجید کے علاوہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیوان غالب کو لیجئے۔ یہ اردو ادب کا تو کیا، عالمی ادب کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن دیوان غالب کے نام میں کیا معنویت ہے؟ کچھ نہیں۔ ہر وہ شاعر جس کا نام یا تخلص غالب ہو تو وہ اپنے مجموعہ کلام کو دیوان غالب سے موسوم کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہر صاحب دیوان شاعر کا دیوان ہوتا ہے جو اس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں نہ کوئی خاص معنویت ہے اور نہ ہی کوئی منفرد انداز کی معنویت۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں شاعر ہوئے ہیں، اور ہر شاعر کے مجموعہ کلام کو آپ اس کا دیوان کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیگر کتابوں کو دیکھتے جائیں تو دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے نام کے بارے میں آپ یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نام اس کتاب کے علاوہ کسی دوسری کتاب پر صادق نہیں آتا۔ کسی کتاب کے بارے میں ایسا دعویٰ کرنا مشکل تو کیا، بہت ہی یہ ناممکن چیز ہے۔ صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس پر اس کا نام یعنی قرآن پورا کا پورا صادق آتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس پہ اس کتاب کا نام پورا صادق آتا ہو۔ وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ایسی تحریر جسے بار بار پڑھا جائے۔ دنیا کی تاریخ میں قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جسے روئے زمین پر 1400 سالوں سے اتنے تسلسل کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے کہ ہر وقت ایک ایک لمحے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اسے تسلسل اور تواتر کے ساتھ اس طرح پڑھا جا رہا ہے کہ ہر سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے برابر بھی کوئی وقفہ نہیں ہوتا۔ تو یہ صرف قرآن مجید ہی کا اعجاز ہے کہ اس کا نام صرف اسی کتاب پر صادق آتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب میں یہ خاصیت نہیں ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی عربی کلام سے مناسبت کے تعلق سے بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا اجمالی اور تفصیلی نام یہ عربی کلام کے لحاظ اور مناسبت سے رکھا ہے۔ چونکہ کلام اللہ کے اولین مخاطب وہ عرب ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں خصوصیت کے ساتھ ان کے محاورات، ان کے طریقے تکلم اور ان کے آداب مکالمہ کا پورا پورا خیال رکھا ہے۔ اسی کے پیش نظر جس طرح عرب اپنے جملہ اور کامل کلام کا نام دیوان رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا نام قرآن رکھا، انہ لقرآن کریم۔
پھر جس طرح دیوان کے ایک حصے کو قصیدہ کہا جاتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کے ایک حصے اور جز کا نام سورت رکھا گیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پھر جس طرح قصیدے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بیت کہا جاتا ہے، اسی طرح سورت کے ایک جملے کو آیت کا نام دیا جاتا ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اور پھر جس طرح آخر بیت کو قافیہ کہا جاتا ہے، اسی طرح آیت کے آخری جز کو فاصلے سے موسوم کیا جاتا ہے، کتاب فصلت آیاتہ۔ مزید یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظم اور دوسرا ہے نثر، اور یہ بات واضح ہے کہ عرب نثر کے مقابلے میں نظم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پھر نظم کے تمام اقسام، مصرع، مثلث، ترجیع، بند وغیرہ، اور پھر قرآن کریم کے اسلوب نے ان دونوں اقسام یعنی نثر اور نظم، ان دونوں کے بین ایک نئی صورت اختیار کی ہے، جو نہ محض نظم ہے اور نہ محض نثر۔ اور اس کے ساتھ نظم کے اقسام، یہ نظم کے تمام اقسام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کر دیے ہیں کہ تسمیہ میں مصرع کی شان نمایاں ہے، سورہ کوثر مثلث کو بتلاتی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ترجیع اور بند کی مثالیں ہیں۔ اب اگر ہم کتاب کے تعلق سے بات کریں تو ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی کتاب معاشیات کی ہوتی ہے، کوئی سائنس کی، کوئی تاریخ کی، کوئی جغرافیہ کی۔ تو اس عام بات سے قرآن مجید جیسی اہم کتاب کس طرح مستثنیٰ ہو سکتی ہے؟ لہذا بجا طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا موضوع کیا ہے، یہ کس موضوع کی کتاب ہے؟ تو کیا آپ اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو کیا فلسفے کی کتاب کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اگرچہ اس کتاب میں فلسفے کے بہت سے مسائل زیر بحث ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کو فلسفے کی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح کیا آپ اس کو معاشیات کی کتاب کہیں گے؟ حالانکہ معاشیات کی بہت سے بنیادی مسائل کا حل اس میں بتایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اس قرآن مجید کو بہرحال معاشیات کی کتاب قرار نہیں دیتے، یا کم از کم یہ اس انداز کی معاشیات کی کتاب نہیں ہے کہ جس طرح کی معاشیات کی کتاب عام طور پر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اس کو قانون کی کتاب بھی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قانون کا بھی طالب علم فنی مفہوم کے اعتبار سے اس کتاب کو قانونی کتاب نہیں کہتا۔ اور اگر آپ در حقیقت غور کریں تو آپ کو واضح طور پر یہ معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں اگرچہ جو ان تمام مسائل کا حل ہے، وہ تمام باتیں جو قانون میں، فلسفے میں، معاشیات میں یا اور دیگر علوم میں جو بیان کی جاتی ہیں، اس کے بنیادی مسائل اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو ان کے فنی اعتبار سے اس کو ہم ان علوم کی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اس کو ہم کتاب ہدایت کہہ سکتے ہیں، جو ان موضوعات پر پائی جانے والی ساری کتابوں کے لیے رہنما اور کسوٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار رہتا ہے کہ اس کتاب کا اپنا موضوع کیا ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے جب ہم قرآن مجید پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا اپنا ایک موضوع ہے۔ وہ موضوع کیا ہے؟ اس دنیاوی زندگی میں انسان کا کردار اور انسان کی اخروی اور آخری منزل مقصود، یہ چیز قرآن مجید کا بنیادی مضمون ہے۔ اور اس قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت اور تشریح ہے کہ زندگی میں انسان کی ذمہ داریاں کیا ہے، بالآخر اس کی منزل مقصود کیا ہے، انسان کیوں اور کہاں سے اور کیسے آیا، بالآخر اسے کہاں جانا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس حیثیت سے اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لیے جو قرآن مجید نے مباحث اختیار کیے گئے ہیں، ان کو ہم 5 موضوعات یا عنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ عنوانات قرآن پاک میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں اور حسب ضرورت و موقع اجمال اور تفصیل دونوں کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کی ہر منزل، ہر صورت، حتیٰ کہ بیشتر آیات میں یہ موضوعات مذکور ہیں۔ وہ 5 موضوعات ہیں، وہ 5 موضوعات عقائد، احکام، اخلاق، ایام اللہ اور حیات بعد الممات یعنی موت کے بعد کی زندگی۔
تو ان تمام موضوعات سے قرآن مجید بحث کرتا ہے اور ان تمام موضوعات کے تعلق سے اس میں بیان ملتا ہے۔ اب اگر ہم قرآن مجید کے تدوین کے تعلق سے اگر بات کریں کہ قرآن مجید کو کیسے جمع کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کتاب کا نزول 23 سال میں تھوڑا تھوڑا ہو کر کے ہوا ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ یک بارگی ایک کتاب میں موجود ہونا اس کا بہت مشکل ہے۔ تو پھر یہ کتاب جمع کیسے کی گئی؟ تو حضور علیہ السلام پر جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ اس وحی کو، اس صورت کو، اس قرآن مجید کی آیت کو صحابہ کرام کو آپ سکھاتے، اور صحابہ کرام اس کو خوشی خوشی شوق سے اس کو حفظ کر لیا کرتے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حفظ کرنا یہ سب سے بڑی عبادت تھی، اور جب وہ صحابہ کرام اس قرآن مجید کی آیت کو حفظ کر لیتے، جب انہیں اطمینان کلی ہو جاتا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، کیا ہم نے اس آیت کو اس طرح سے نہیں حفظ کر لیا ہے جس طرح اس کا نزول ہوا ہے؟ پھر حضور علیہ السلام اس پر مہر وثوق ثبت کرتے ہوئے اس بات میں جواب ارشاد فرماتے، اور جس وقت حضور علیہ السلام ان کو ان آیت کی یا ان صورتوں کی جب تعلیم دیتے تو ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے جو ماہر کاتب ہوا کرتے تھے ان کو حضور علیہ السلام املا بھی کراتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے آیتوں کا نزول ہوتا حضور علیہ السلام بتاتے جاتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ رکھو، فلاں آیت کے بعد رکھو، فلاں صورت میں رکھو۔ اس طرح کر کے جب 23 سال کے عرصے میں جب یہ قرآن مجید مکمل ہوا تو وہ جو حضور علیہ السلام نے آیتوں کو، صورتوں کو جو لکھوایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت اس طرح کاغذ وغیرہ پہ نہیں لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پر اور پتھروں پر یا اس طرح جو ہے اور کپڑوں پر وہ جمع کیا جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت بہت سے فتنے بھی اٹھے۔ یمامہ میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کر دیا، اسی طرح اسود عنسی اس نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ان کے اوپر لشکر کشی کی، اور اس میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن اس جنگ میں اگرچہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، مسیلمہ کذاب مارا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام بھی ایک کثیر تعداد میں شہید ہوئے، جن میں سے 700 حفاظ صحابہ تھے۔ یہ ایک بڑی تعداد حفاظ کرام کی تھی کہ جو اس جنگ میں شہید ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال گزرا کہ اگر اس طرح سے حفاظ کرام کی ایک بھاری تعداد اگر اس طرح جنگ میں شہید ہوتی چلی گئی تو حضور علیہ السلام نے جس قرآن مجید کو جمع کروایا ہے تو وہ قرآن مجید ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً اس کی مخالفت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام کو حضور علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں نہیں فرمایا ہے اس کو میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرح صدر فرمایا، اور آخر کار یہ بات اور اس بات کی اہمیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور ان سے قرآن مجید کو جمع کرنے کا حکم فرمایا۔ جب یہ بات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو وہ پکار اٹھے کہ یہ کام تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اگر آپ ایک پہاڑ کو ہلانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو، یہ قرآن مجید کا جمع کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور پھر یہ ایسا کام ہے جس کو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا ہے، تو میں اس کو کیسے کر دوں؟ آخر کار جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی اس بات کی اہمیت کو بٹھا دی۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی جانفشانی کے ساتھ میں، بہت ہی تجسس اور تلاش اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں پورے قرآن مجید کو آپ نے ایک جگہ یکجا فرمایا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں وہ نسخہ جمع ہو گیا۔ اب وہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، لیکن چونکہ جو قرآن مجید کا جو نزول ہوا وہ عرب میں ہوا، اور ظاہر سی بات ہے ہر جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ
ایک جگہ کی زبان دوسرے 20-30 کلومیٹر پر یا ایک تحصیل یا دوسرے ضلع میں جا کر کے کچھ نہ کچھ لہجے کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح عرب میں بھی مختلف قبائل آباد تھے، تو ان کے اپنے اپنے کچھ نہ کچھ لہجے ہوا کرتے تھے، جو مفہوم تو سب کا ایک ہی ہوتا تھا، لیکن ان کے لہجے الگ ہوتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قرآن مجید کی تلاوت کا ہر ایک کو اپنے اپنے لہجے کے مطابق اجازت آپ نے عنایت فرما دی تھی۔ لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت آیا تو اسلام کی بہت سی فتوحات ہوئیں، اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہوا، اور لوگ حسب معمول اپنے اپنے قبیلے کے لہجے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر جب آرمینیا کی جنگ ہوئی، جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور اس میں مصر اور شام کے بہت سے مسلمان اس میں شریک تھے، جب یہ سارے لوگ اکٹھا ہوئے تو ہر ایک نے اپنے اپنے لہجے کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو یہ جب لہجے کا فرق آیا، جو شخص دوسرے کے لہجے کو نہیں جانتا تھا تو وہ اس کا انکار کرنا شروع کر دیا، اس کو غلط ثابت کرنے لگ گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کانپ اٹھے، اور پھر جب آپ وہاں سے لوٹے تو اپنے گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا کہ آپ مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائیں اور قرآن مجید کو ایک ہی لہجے میں جمع کر دیں، کیونکہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ قریش میں حجازی لہجے میں ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجازی لہجے میں قرآن مجید کو باقی رکھا، اور باقی جتنے دوسرے لہجے میں جو قرآن مجید کے جو نسخے تھے ان کو آپ نے ممنوع قرار دے دیا، صرف ایک ہی کی تلاوت باقی رکھی، وہ ہے حجازی لہجہ جو آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں۔ تو ناظرین، یہ رہی قرآن مجید کے متعلق چند ضروری باتیں جس کو میں نے بہتر سمجھا کہ کسی بھی آیت کا درس دینے سے قبل یہ چند باتیں ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو انشاءاللہ کسی آیت کے متعلق بیان کی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔